حمد ہے اس ذات باری تعالیٰ کی جو سارے جہانوں کا مالک ہے، اور درود ہے حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دنیا و آخرت کی تمام بلائیاں عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے اسلامی امارات افغانستان کی۔ اسلامی امارات افغانستان ایک ایسی ریاست جو افغانستان کے غیور مسلمانوں نے بڑی جدوجہد کے بعد، بہت ساری قربانیوں کے بعد، 20 سالہ جنگ کے بعد حاصل کی اور وہاں پر اسلامی نظام نافذ کیا۔ بات کریں گے اسلامی امارات افغانستان کے سپریم لیڈر ملا ہیبت اللہ اخندزادہ صاحب کے حکم پر بڑی اہم تبدیلی کی گئی۔ اسٹیٹ پرائم منسٹر اسلامی امارات افغانستان کے وزیر اعظم ملا محمد حسن اخند صاحب، جو کہ ان دنوں میں بہت بیمار ہیں، ان کی صحت خراب ہے، اور ان کی صحت کی خرابی کی وجہ سے پولیٹیکل ڈپٹی آف اسٹیٹ مولوی عبدالکبیر صاحب کو عبوری طور پر وزیر اعظم تعینات کیا گیا ہے، تاکہ ملا حسن اخند جو ہیں وہ ان کی صحت بہتر ہو سکے اور ان کی صحت یابی تک یہ حکومتی امور کو چلائیں، اور حکومتی امور میں کوئی سٹاپ نہ لگے، کوئی رکے نہ، تو کیونکہ اس وقت یہ ایک ریاست گرو کر رہی ہے اور یہاں پر بہت ضروری ہے کہ ملک کا جو وزیر اعظم ہے وہ ملک کے نظام کو چلائے۔ اس کے علاوہ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ مولوی عبدالکبیر صاحب پچھلے 21 ماہ سے نائب وزیر اعظم برائے سیاسی امور پر فائز تھے۔ اس دوران انہوں نے ملک کے تمام قبائل کے لوگوں سے ملاقاتیں کی، ملک کے جو کاروباری حضرات سے ملاقاتیں کی، ملک کے تقریباً ہر طبقہ فکر سے باتیں کی، انہوں نے ملاقاتیں کی، ان کی فکر جانی، ان سے تمام تر معاملات پر بات کی، ان کے مسائل کو جانا اور ان کو متحد کیا، اور ان کو اسلامی امارات افغانستان کے جھنڈے تلے جمع کیا۔ اور اب آپ اس فیصلے کی طرف غور کریں کہ اسلام میں شخصیت پسندی نہیں ہوتی، اور جب افغان وزیر اعظم ملا محمد حسن اخندزادہ صاحب کو اپنی صحت کی خرابی کے سبب ملکی نظام کو چلانے میں مشکلات پیش آ رہی تھی، تو وہ اقتدار سے چمٹے نہیں رہے، بلکہ دوسرے بندے کو سامنے لائے اور ان کو موقع دیا، اور اس فیصلے پر چلائے نہیں، چیخے نہیں، اور خود کو یہ نہیں کہا کہ میں نہ ہوں گا تو نظام نہیں چلے گا۔ اس کے علاوہ اسلامی امارات افغانستان کے سپریم لیڈر ملا جو ہیں اخندزادہ صاحب، ان کا یہ انتخاب مولوی عبدالکبیر صاحب کا انتخاب کیا، جو کہ ملکی سیاست کو بڑا بہتر طریقے سے جانتے ہیں، لوگوں کے مسائل سے آگاہ ہیں، اور اس کے علاوہ اقتدار کی لالچ میں کسی نے اپنا قدم آگے نہیں کیا، کیونکہ وہ بہت سارے قائدین اسلامی امارات کے موجود تھے، وہ یہ کہہ سکتے تھے نہیں ہمیں آنے دیں، لیکن اسلامی نظام میں اقتدار لالچ نہیں ہوتا، عوام کی خدمت سب سے پہلی چیز ہوتی ہے۔ بلکہ تمام تر حکومتی نمائندوں نے اس موقع پر ان کے حکم کو مانا، اور اسلام کا یہی نظام ہے۔ کوئی پارلیمنٹ کا اجلاس نہیں بلوایا جاتا، عوام کے پیسوں کا ضیاع نہیں کیا جاتا، یہ نہیں ہوتا کہ عوام کے پیسوں پہ جناب اجلاس بلایا جائے، وہاں پہ عیاشی کی جائے اور اس کے بعد ہیئرنگ کر کے کوئی فیصلہ نہ سنایا جائے، بلکہ شورا نے فیصلہ کرنے کے بعد فیصلہ سنایا اور اس پر عمل درآمد کیا گیا، اور اس کے اوپر بالکل اسی طرح عمل ہوا جس طرح انہوں نے فیصلہ سنایا۔ اس کے علاوہ ہم بات کریں گے اسلامی امارات افغانستان کے فارن افیئر منسٹر مولوی عامر خان متقی صاحب نے ایرانی وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ کیا، ان کے درمیان دو طرفہ تعلقات اور فائدوں پر بات ہوئی، مختلف فیلڈز میں تعاون کو مزید بہتر کرنے اور بڑھانے پر بات ہوئی، خاص طور پر تجارت، الیکٹرک انرجی، ریلوے اور متعلقہ بارڈرز، پانی اور ایران میں قید افغانیوں کے ایشو پر زور دیا گیا۔ اس موقع پر مولوی صاحب نے ایران حکومت کی طرف سے بھیجے گئے تجارتی وفد پر ان کا شکریہ ادا کیا، اور انہوں نے اس وفد کا افغانستان میں آنے کو سراہا اور دونوں ملکوں کی ریلوے انتظامیہ کے درمیان اچھے تعلقات پر اطمینان کا اظہار کیا، اور فیوچر میں مستقبل میں ان تعلقات کو مزید بڑھانے کا کہا۔ اس کے علاوہ اسلامی امارات افغانستان کے نمائندے جو ہیں وہ مسلمانوں کے مسائل کو حل کروانے کی دلچسپی رکھتے ہیں اور کتنا کردار ادا کرتے ہیں، اور وہ ہر جگہ پہ خود کو پیش کرتے ہیں۔ ماسکو میں موجود فلسطینی سفارت خانے میں منعقد کی جانے والی 75ویں تقریب، جو کہ اسرائیلی یہودیوں کی طرف سے کیے جانے والے ظلم کے خلاف کی جاتی ہے۔ آج سے 75 سال پہلے جب فلسطین پر قابض اسرائیلیوں نے
قبضے کے دوران تقریباً 7,25,000 فلسطینیوں کو بے گھر کیا تھا اور ان کو ان کے گھروں سے نکال دیا تھا۔ اس وقت سے فلسطینی ہر سال انصاف کے لیے ان دہشت گردوں سے کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے اور اپنے ملک کو حاصل کرنے کے لیے، اپنی پاک زمین بیت المقدس کو حاصل کرنے کے لیے ہر سال یہ تقریب منعقد کرتے ہیں۔ اور اس تقریب کے موقع پر افغان سفیر جو ماسکو میں موجود ہیں، انہوں نے باقاعدہ وہاں پہ جا کے شرکت کی اور فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کی۔ بات کریں گے افغان وزارت دفاع کی۔ وزارت دفاع نے بتایا کہ ان کے مطابق پچھلے ایک سال سے 201 خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوپس جو ہے انہوں نے 3,573 ملٹری گاڑیوں کی مرمت کی ہے اور ان کو قابل استعمال بنایا ہے۔ منسٹری نے بتایا کہ یہ تمام تر وہ گاڑیاں ہیں جو پچھلی حکومتوں نے ناکارہ کر کے پھینک دی ہوئی تھی اور ان کو استعمال نہیں کرتے تھے، لیکن ملٹری کے انجینئرز نے انتھک محنت کر کے دوبارہ قابل استعمال بنایا اور ان گاڑیوں کو ملکی خزانے میں جمع کیا ہے۔ اب یہ ملک کا اثاثہ ہیں۔ اسلام کتنی عزتیں دیتا ہے اور اسلام کس طرح جو ہے وہ اپنے نمائندوں کی مدد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نمائندوں کی مدد کرتا ہے، لیکن اسلام پر چلنے والے لوگ ہونے چاہیے۔ اگر ہمارے ملک میں نظام مصطفیٰ آئے گا، ہمارے ملک میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ آپ یہ حساب لگا لیں، وہ لوگ جو 20 سال سے زیادہ 40 سال میدان جنگ میں رہے ہیں اور آج ان کے پاس انجینئر کہاں سے آ گئے ہیں، جنہوں نے تمام تر جو نکارہ گاڑیاں ہیں اور تمام تر نکارہ ہیلی کاپٹرز ہیں، تمام تر نکارہ جہاز ہیں، ان کو قابل استعمال بنا دیا اور کس طرح ان کی اکانومی گرو کر رہی ہے۔ یہ سب کچھ اسلام کی برکت ہے۔ آپ اور میں اگر چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک بھی اسی طرح ترقی کرے تو ہمیں اسلام کو اپنی ترجیحات میں شامل کرنا ہوگا اور نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کام کرنا ہوگا۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ، اللہ حافظ۔